نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 بندے ایسے ہیں جو شب برات کی اس بڑی اور بیش بہا مغفرت سے پھر بھی محروم رہتے ہیں، پھر بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان 6 بندوں میں سے ایک بندہ وہ شرابی ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، شرابی بھی ہے، وہ آگے آ رہا ہے، مشرک ہے، شرک کرنے والا، کہ جو شرک کرتا ہے تو اللہ رب العزت چاہے شرک اس اللہ کی ذات میں کرتا ہو یا اللہ کی صفات میں کرتا ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، تو شرک کرنے والے کی بھی اللہ رب العزت بخش نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بہرحال تو ایک بندہ وہ جو مشرک ہو تو اس کی بھی اللہ رب العزت بخش نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح دوسرا شخص کینہ رکھنے والا، کہ جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے سینے میں کینہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت اس رات بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور تیسرا ہے قطع تعلقی کرنے والا، کہ جو رشتہ داری نہ پالتا ہو، رشتہ کاٹتا ہو، تو ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت وہ بخشش نہیں فرماتا۔ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھائیوں کے درمیان، ماموں بھانجے کے درمیان، چاچو بھتیجے کے درمیان، والد بیٹے کے درمیان، وغیرہ وغیرہ، تو قطع تعلقی کرنے والا ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت اس بڑی مغفرت والی رات میں بھی پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھا ہے مدمن الخمر، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا، ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت وہ بخشش نہیں فرماتا اس رات میں۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب یہ تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ یہ بہت لمبی ایک تفصیل ہے، ایک اور واقعہ بھی ہے کہ بہرحال وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو شراب جو ہے یہ گناہوں کا جڑ ہے۔ شراب اگر کوئی بندہ بھی، وہ واقعہ بیان کر لیتا ہوں پھر آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، اس کو کسی بدکار عورت نے گھیر لیا کہ میرے ساتھ آپ بدکاری کرے، تو اس نے بہت انکار کر لیا۔ اس نے کسی بھی طریقے سے ایسے گھیرا ہوا تھا کہ اس آدمی کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ یا تو شراب پی لے اور یا پھر مجھ سے بدکاری کر لے۔ تو اس نے سوچا کہ چلو اگر بدکاری کر لوں گا تو وہ کوئی بڑا گناہ ہے، زنا ہے، بہت بڑا وہ بدکاری ہے، یعنی کہ شریعت کی نگاہ میں زنا آپ بھی سنتے ہیں تو بہت بڑا وہ گناہ ہے، لیکن شراب، اس نے کہا چلو شراب گناہ میرے حد تک ہے، میں اللہ سے بخشش مانگ لوں گا اور دعا کر لوں گا، اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں، میں آپ سے بدکاری نہیں کرتا۔ اس عورت نے اختیار کیا شراب پینا ہے یا مجھ سے بدکاری کرنی ہے۔ غرض یہ کہ اس نے شراب پی لی، جب وہ نشے میں ہو گیا تو اس کے بعد اس عورت نے اس کو اپنی طرف بلاوا کیا، اس کو اپنی طرف مائل کیا، تو اس نے زنا بھی کر لیا۔ تو اگر وہ شراب نہ پیتا تو زنا بھی نہ ہوتی اس سے، یا تو مطلب یہ کہ اگر صرف زنا کر لے تو وہ ایک الگ چیز تھی، شراب سے بچ جاتا۔ بہرحال تو شراب یہ تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ تو یہ تیسری چیز، شراب، ہمیشہ شراب پینے والا، اس بندے کی بھی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتا۔ اور یہ چوتھا بندہ ہے۔ اور پانچواں بندہ ڈاکو، جو راستے پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک سرقہ ہے، چوری ہے، اور ایک ڈاکہ ہے۔ ڈاکو اس کو کہتے ہیں جو پسٹل کے زور سے اور زور زبردستی کر کے آپ سے کوئی چیز چھیننا چاہے، اس کو ڈاکو کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ کوئی کسی کی چیز چرا لے، اٹھا لے، وہ اس کو چوری کہتے ہیں۔ دونوں کی سزا الگ الگ ہے شریعت کی نگاہ میں۔ جو چور ہوگا اس کی سزا صرف یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ وغیرہ یہ کاٹ دیا جائے، اور جو ڈاکو ہے اس کا ہاتھ بھی اور پاؤں بھی دونوں کاٹے جاتے ہیں، دایاں پاؤں بایاں ہاتھ، یا پھر دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، دونوں چیزیں کاٹی جاتی ہیں۔ بہرحال تو ڈاکو، اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات کو بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ اور چھٹا آدمی جو ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اس شخص کو بھی اللہ رب العزت اس عظیم بخشش والی رات میں وہ معاف نہیں فرماتا۔ اور اس کی آپ ایک بڑے ہونے کا، ایک عظیم امر ہونے کا، والدین کی فرمانبرداری کا ایک بڑے امر ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی توحید کا ذکر کیا ہے کہ میری بندگی کرو، تو اس کے متصل بعد اللہ رب العزت نے اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اور بات چھوڑو، مارنا، پیٹنا، جھڑکنا وغیرہ، اور اپنی جگہ پر اف تک بھی نہیں کہنا۔ غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے بھی کوئی لفظ ہوتا، یعنی کہ اف بہت کم درجہ ہے کہ اف آپ اس کو کہو اور اس سے اس کو تکلیف پہنچے، اگر اف سے
نیچے بھی کوئی درجہ ہوتا تو اللہ رب العزت اف کے بجائے اس لفظ کو ذکر کرتے، اور اس لفظ کا اپنی والدین کے آگے کہنا وہ گستاخی ہوتی، بے ادبی ہوتی۔ بہرحال تو والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ چھٹا بندہ تھا کہ اللہ رب العزت اس رات کو والدین کی نافرمان شخص کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔